السلام علیکم دوستو، قرآن کریم میں 4 مختلف مقامات پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث میں خنزیر کے حرام ہونے سے متعلق امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اس ناپاک جانور سے صدیوں سے نفرت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خنزیر صرف اسلامی شریعت میں ہی حرام نہیں بلکہ نوع انسانی میں آنے والی تمام پیغمبران علیہم السلام نے اس جانور کو نوش کرنے سے منع فرمایا ہے۔ توریت اور انجیل میں جا بجا اس کی گوشت کو حرام اور اسے ناپاک قرار دیا گیا ہے، لیکن مقامی افسوس ہے کہ بائبل کی منع کرنے کے باوجود یہودی اور مسیحی نہ صرف اس غلیظ جانور سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس کا گوشت ان کی مرغوب غذا ہے۔ اگر سائنسی نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے تو خنزیر کا گوشت مختلف قسم کی کم سے کم 70 بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اسے کھانے والے کے معدے اور آنتوں میں کئی اقسام کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خنزیر کے گوشت میں عضلات ساز مادہ کم اور حد سے زیادہ چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جم کر فالج اور دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے دنیا بھر میں خنزیر کا گوشت کھانے والے 50% لوگ ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ خنزیر روئے زمین کا غلیظ ترین جانور ہے۔ یہ گوبر، فضلے اور گندگی پر پھلتا پھولتا ہے۔ پسماندہ ممالک کے جن دیہاتوں میں عموماً بیت الخلاء نہیں ہوتی اور لوگ کھلی جگہوں پر رفع حاجت کرتے ہیں تو ایسی جگہوں پر اکثر خنزیر رکھے جاتے ہیں جو اس غلاظت کو صفا چٹ کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خنزیر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے۔ یہ واحد جانور ہے کہ جو دیگر خنزیروں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس کی ساتھی مادہ خنزیر کے ساتھ برائی کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ خنزیر ہم جنس پرستی میں بھی تمام جانوروں سے بہت زیادہ آگے پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے والی اقوام میں بے حیائی، زنا اور ہم جنس پرستی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ تاہم دوستو، اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم بھی موجود ہے کہ جس نے خنزیر کو اپنی غذا نہیں بلکہ اسے اپنے معبود کا درجہ بھی دے رکھا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہماری پڑوسی ملک بھارت میں خنزیر کو نہ صرف عزت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں اس کے مندر بھی قائم ہیں جہاں خنزیر کی مورتیاں بنا کر اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہندو مت کے مطابق خنزیر کو بھگوان وشنو کی 10 اوتاروں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہندو اس بھگوان کو وراہا کا نام دیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ قدیم ہندو مائتھولوجی کے مطابق وشنو کے اوتار وراہا کی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ زمانہ قدیم میں ہندوستان کی سرزمین پر ایک راکشس پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا ہرنیاکش۔ ہرنیاکش نے اپنی طاقت اور قوت کی بلبوتے پر تمام روئے زمین کو پانی میں ڈبو دیا تھا اور زمین پر کوئی ایک جگہ بھی ایسی باقی نہ رہی تھی جہاں خشکی موجود ہو۔ تب ہندوؤں کے سب سے بڑے بھگوان وشنو نے ایک جنگلی خنزیر کے اوتار میں جنم لیا اور تمام روئے زمین کو اپنے سینگوں پر اٹھا کر پانی سے باہر نکال لائے۔ زمین کو پانی سے نکالنے کے بعد بھگوان وشنو کے اوتار وراہا نے ہرنیاکش کا سر تن سے جدا کر کے زمین پر امن و امان قائم کر دیا۔ تبھی سے ہندو مت میں خنزیر کو بھگوان وشنو کے اوتار کے طور پر پوجا جاتا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں ان کے نام سے مندر قائم ہیں جہاں خنزیر کی مورتیاں نصب کر کے اس کی عبادت کی جاتی ہے۔ دوستو، ہندوستان کے بعض مقامات پر وراہا نامی اس خنزیر دیوتا کی عبادت کے کچھ انوکھے اور شرمناک طریقے بھی رائج ہیں، جیسے کہ یہاں عورتیں وراہا دیوتا کے مندر سے ملنے والی پرساد کو بنا ہاتھ لگائے کھاتی ہیں، یعنی یہاں پرساد کو اس طرح کھانا کہ جیسے خنزیر اپنا کھانا کھاتا ہے۔ خنزیر دیوتا کی عبادت تسلیم کی جاتی ہے جسے انجام دینے والے کو دکھوں اور تکالیف سے نجات ملنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی مرادوں کی طلبگار سینکڑوں خواتین روزانہ اس شرمناک طریقے سے خنزیر دیوتا کی عبادت کرتی اور بھجن گاتی نظر آتی ہیں۔ خنزیر کی شکل و صورت رکھنے والے دیوتا کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں خنزیر کی شکل کی ایک دیوی بھی پائی جاتی ہے جسے وراہی کہا جاتا ہے۔
اس دیوی کے مندر بھی ہندوستان کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے یہ باتیں بھلے ہی حیرت انگیز ہوں، البتہ ہندوستان میں ایسا ہونا کوئی عجیب بات تسلیم نہیں کی جاتی، کیونکہ وہاں صرف خنزیر ہی نہیں بلکہ سانپ، ہاتھی اور چوہوں کی عبادت کرنا بھی ایک معمول کا عمل ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو کسی کے مذہب یا معبود کا مذاق بنانے یا انہیں نیچا دکھانے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کا مقصد صرف ایک جانور کو لے کر دو عقیدوں اور مذاہب کے مابین فرق کو نمایاں کرنا اور اپنے ویورز کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور انوکھی معلومات کے ساتھ۔